إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الاستسقاء بالنجوم والنياحة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی مہربان نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نبوت سے قبل والا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نبوت سے قبل 20واں سال ساتھ ایک اہم واقعہ عرب میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی اور عرب کے اندر موجود دیگر قبائل کی اقاز نامی بازار میں ایک لڑائی ہوئی. 2 قبائل ایک طرف اور 2 ایک طرف، اور اس کو
جنگ فجار کہا جاتا ہے اس جنگ کو، اور جنگ فجار اس کو اس لیے کہتے ہیں، فجار فجر سے ہے جو گناہ کو کہتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کی مشرکین مکہ نے، تو اس کا نام جنگ فجار رکھا کہ ہم نے یہ گناہ کا کام ہی کیا ہے، اگرچہ ہم نے جنگ لڑی ہے اپنے دفاع میں۔ تو آپ فرماتے ہیں صحابہ اس وقت میں بھی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ تھا، اور میرے چچا اس جنگ میں شریک تھے، تو میں تیر پکڑ پکڑ کے ان کو پکڑاتا تھا، تو پھر میں اس طرح میں بھی اس جنگ میں شریک ہوا۔ پھر اس جنگ کے بعد ایک بہت بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک تاجر وہ مکہ مکرمہ میں اپنا سامان تجارت لے کے آیا، ایک آدمی نے اس سے مال تجارت خریدا لیکن اس کو پیسے واپس نہیں کیے، اس کی پیمنٹ نہیں اس کو دی، یعنی مال ریسیو کیا ہے، لے لیا ہے، پیسے نہیں دیے اس مال کے۔ اب اس نے مختلف قبائل کے سرداروں کو جا کے اپنے اس درد کا اظہار کیا کہ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ اور میری مدد کریں اس معاملے میں، مجھے وہ پیسے نہیں دے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مختلف جب قبائل کے پاس گیا تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیسے مارنے والا بندہ تگڑا تھا جس کے سبب سے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جبل قبیس یہ حرم کے قریب ایک پہاڑی تھی، یہ اس پہاڑی پہ چڑھ گیا، اور پہاڑی پہ چڑھ کے نا اس نے واویلا کیا خوب، اور خوب کوسا عرب والوں کو کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو مظلوم کی مدد نہیں کرتے، تم وہ لوگ ہو جس نے میرا مال دبایا ہے اور پیسے نہیں دے رہے۔ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے جب اس کی یہ صدا سنی تو بڑے غمگین ہوئے، اور آپ نے 5 قبائل کو جمع کر لیا ایک جگہ پر۔ عبداللہ بن جدان ایک آدمی بڑا رئیس تھا اور بڑا سخی تھا، حدیث صحیح المسلم کے اندر ہے، اس کے گھر میں اجتماع ہوا، 5 قبائل ان کے سرداران سارے اس گھر میں جمع ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں بھی اس میں موجود تھا۔ حلف الفضول اس کا نام رکھا، ایک معاہدہ کیا 5 قبائل نے آپس میں کہ آج کے بعد کسی بھی جگہ پہ ظلم ہوگا تو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ بلکہ حدیث کے لفظ ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں لقد حببت، صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے اگر ویسا معاہدہ آج بھی ہونا تو میں آج بھی اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ معاہدہ بڑا پیارا تھا، اتنا زبردست تھا، اور حدیث کے لفظ ہے صحابہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں بھی موجود تھا جب یہ بات طے پا رہی تھی ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ابھی نبوت نہیں آپ کو ملی اور آپ ہر خیر کے کام میں شریک ہیں، اور پھر جب یہ اجتماع ہوا معاہدہ طے پا گیا، پھر ان 5 سرداران نے اس آدمی سے پیسے لیے اور اس جو یمن کا تاجر تھا اس کے پیسے واپس کروائے۔ ہمارے لیے نصیحت کیا ہے پیارے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے قبل حق کا ساتھ دیا کرتے تھے، حق کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ہمارا حال پتا کیا ہے؟ اے بندہ میرے تڑے دا ہے، پاویں غلطے تے میں تے ایدی حمایت کرنی ہے، یارے میرا سجن تے بیلی ہے، یہ غلط بھی ہے تو میں کیسے اس کے خلاف کھڑا ہوں؟ ماتم کر اپنے ایمان پر، اور جنازہ نکل گیا تیرے ایمان کا۔ اگر تو حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، حق کی تو گواہی نہیں دے سکتا تو مر جانا چاہیے۔ نبوت سے قبل تیرے میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ آپ نے دیا ہے۔ اور بھائیو برادریوں والے ہو، خاندان والے ہو، ہم نے تو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا برادریوں میں اور تڑے پالے جاندے نے، اپنا اپنا تعلق پالا جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے حاجیوں نمازیوں کو سلپ ہوتے دیکھا
طریقہ ہے، حق کی بات نہیں کرتے، حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ رب کہتا ہے میرے نزدیک متقی پتہ کون ہے؟ جو سچے کو سچا کہتا ہے، حق والے کو حق والا کہتا ہے۔ سیپریٹ تنہائی میں ملتا ہے، کہندا یار مینوں یقین ہے تو سچا ہے، پر میں گل پرے چ نہیں کر سکتا، میں پنچایت چ نہیں کر سکتا۔ کیسا ایمان ہے اس بندے کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ متقی کون ہے؟ جو سچے کو سچا کہتا ہے۔ آج ہم نے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، حق کا ساتھ دیں گے، سچی بات کریں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، وہ پرایا ہو تو تب بھی، وہ دشمن ہو تو تب بھی، وہ مخالف ہو تو تب بھی کلمہ حق کہنا یہ مومن کی علامت ہے۔ سچے نبی کہتے میں اس معاہدے میں شریک تھا جب معاہدہ ہوا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، اور محبوب فرماتے ہیں بلکہ حدیث کے لفظ ہیں، صحابہ اگر مجھے کوئی کہے نا یہ سرخ اونٹ لے لو، اور ایک طرف مجھے کوئی کہے اس معاہدے میں شریک ہو جاؤ، جو خیر والا معاہدہ ہے، حلف الفضول ہے، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ صحابہ میں مال چھوڑ دوں گا، میں رشوت چھوڑ دوں گا، میں دنیا کی دولت چھوڑ دوں گا، لیکن حق کا ساتھ دوں گا۔ ڈھونڈو کہاں پہ ایسے لوگ ہیں؟ ایمان بک جاتا ہے، لاکھ دو لاکھ پہ ایمان بک جاتا ہے، دھمکیوں پر ایمان بک جاتا ہے، تگڑا ماڑا بندہ دیکھ کر اگر کمزور ہے تو ساتھ نہیں دیتا، تگڑا ہے تو ساتھ کڑا ہے۔ اب بھائیو غیرت والے بنے، تیرے میرے پیغمبر کی سیرت کا درس یہ ہے، حق کی خاطر کھڑے ہونا ہے، حق کی خاطر لڑنا ہے، حق کا ہم نے ساتھ دینا ہے، اور یاد رکھنا حق کا ساتھ دینا جہاد ہے، اور حق کی خاطر لڑتے مر جانا شہادت ہے۔ اور یہی طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہوئے انشاءاللہ، مارکیٹوں میں نہ بازاروں میں تگڑے نے پیسے کسی سے مارے ہونا، اب تو بڑی باتوں کا پتہ ہمیں بھی چل گیا۔ یقین جاننے کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کمزور بندے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے یار میرے پیسے فلاں مار گیا ہے، لیکن کوئی بات بلند نہیں کرتا۔ کون کہے حق ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ سیرت صرف کانوں کے چسکے کا نام نہیں ہے، سیرت کا تقاضا یہ ہے ہم سیرت سازی کریں جب کبھی ضرورت پڑے۔ اور یہ پانچوں قبائل جمع ہوئے، اس یمن کا مسافر بندہ ہے، تعلق کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، محبوب کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ظالم سے پیسے لے کر اس مسافر کو دیے، اور پھر اس معاہدے کا مکمل میں حصہ بنا۔ پھر محبوب کی تجارتوں کے تذکرے، ماں خدیجہ کا واقعہ، سامان تجارت لے کے آپ گئے، امانت داری کے قصے تو پورے عرب میں مشہور ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنی امانتوں کو رکھواتے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تے سانوں ڈردیاں کوئی دسدا بھی نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا بھائی، یقین جانے ہماری امانت داریاں کہاں ہیں؟ تیرے میرے پیغمبر کی نبوت سے قبل دو خوبیاں، سچائی اور امانت داری، حیا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دو خوبیاں تو آفاقوں میں پھیلی ہوئی۔ مکے کے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، جب امانت رکھواتے امانتیں واپس کرتا ہے۔ ماں خدیجہ کو پتہ چلا، اپنی ایک سہیلی کو بھیجا، محمد مصطفیٰ پڑھے، پھر پڑھ لیں ذرا، پھر پڑھیں ذرا، صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب نے نا تجویز کو پسند فرمایا، اپنے چچاؤں سے آپ نے مشورہ کیا کہ چچا یہ پیغام نکاح آیا ہے، اور پتہ ہے نا ماں خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ عتیق بن عائد یہ پہلا خامد تھا، یہ بھی فوت ہوا، اور ایک ابو تہم نامی آدمی ہے، اس سے دوسرا نکاح ہوا، یہ بھی فوت ہوا۔ اب بڑے بڑے نا رؤسائے قریش نے، سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کرتی تھی۔ اب کوئی بالکل سب ہار چکے تھے، لیکن آج انداز یہ ہے ماں خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، چچاؤں سے مشورہ کیا، پھر حضرت خدیجہ کے جو اعزا اقارب سے ان سے رابطہ ہوا، نکاح طے ہوا۔ 20 اونٹ حق مہر یا 6 اونٹ حق مہر، یہ دونوں اقوال ہیں، یا 20 اونٹ حق مہر سے یا 6 اونٹ حق مہر سے۔ سردار ابو طالب نے ابراہیمی دین پر آپ کا نکاح پڑھایا، نکاح ہوا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور آپ کہا کرتے تھے نبوت سے بعد والی زندگی میں ماں خدیجہ کے آپ تذکرے بڑے کیا کرتے تھے۔ ماں خدیجہ نے نا محل کو میرے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے رضی اللہ عنہا۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، ساری اولاد میرے پیغمبر کو اللہ نے ماں خدیجہ کے بطن اطہر سے دی ہے۔ قاسم پیدا ہوئے، حضرت زینب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے، اس کا نام ابراہیم تھا۔ باقی ساری اولاد ماں خدیجہ کے بطن اطہر سے ہے۔ وقت گزرتا گیا، عمر کے 35 سال بیتے، عرب میں ایک سیلاب آیا، سیلاب کے سبب سے بیت اللہ کی دیواریں ہل گئی، دراریں پڑ گئی، دیواریں بالکل گرنے والی ہو گئی۔ اب یہ مشاورتی اجلاس بیٹھا ہے، کریں تو کیا کریں؟ پہلے ایک مرتبہ آگ لگی تھی، اس سے بھی اس کی دیواروں کو فرق پڑا، اور اب سیلاب کے سبب سے اس کی دیواریں مزید وسیدہ ہو گئی۔ اس کو گرانا چاہیے، لیکن کوئی ہمت نہ کرے، اس کو گرائیں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ مشرکین مکہ ہے، اللہ کا گھر نہیں گرا رہے، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اور آج یقین جانیے 50 سالہ مسجدیں ہیں، ان کو گرا دیا جاتا ہے، اور مندروں کی تعمیر کی اجازتیں دے دی جاتی ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا میں ایک اینٹ اٹھاتا ہوں، اگر اللہ کی پکڑ نہ آئی تو ہم بقیہ بیت اللہ بھی گرائیں گے اور نیا بیت اللہ تعمیر کریں گے۔ اس نے ایک اینٹ گرائی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ پھر سارے شریک ہوئے، پیرا پورا بیت اللہ گرایا گیا، ابراہیمی بنیادوں تک پہنچے، وہاں تک گرا کر اب تھنک ٹینک مشاورتی اجلاس بیٹھا۔ ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہے، یا رب کا گھر تعمیر کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرو، پیسے جمع کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پیسوں میں حرام کی کمائی نہیں ہوگی، زنا کی کمائی نہیں ہوگی۔ جو چکلے چلتے تھے نا، ان کی کمائی رنڈیوں کے زنا بدکاری کی کمائی نہیں چاہیے، لوٹ مار کا مال نہیں چاہیے، خالص مال، خالص حلال کمائی کا، محنت مزدوری کا، تجارت کا مال چاہیے۔ یعنی کس حد تک وہاں پہ عقائد کی بربادی تھی، لیکن یہ خیر ابھی بھی موجود تھی کہ ہم نے حرام نہیں لگانا، مسجد پر حرام نہیں لگائیں گے، سود کا پیسہ نہیں۔ یہاں پہ ایک ذہن ہوتا ہے لوٹ مار کرو، دواں ہتھاں نال، بڑا ابا آئے گا، ٹوپی سر تے، تسبیح ہاتھ تے، حج کرو تے عمرہ کرو، فارغ۔
اللہ کی قسم ہمارے شہر کا ایک بندہ حصے کھا گیا بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کے، پتہ ہے عدالتوں میں بہنوں کو مردہ شو کر دیا، مر گئی۔ ایک مجلس میں کہنے لگا جی گناہ میرے سے بڑے ہو گئے ہیں تو میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک حج کر رہا ہوں تاکہ میرے پاپ دھل جائیں۔ پاپ نہیں دھلتے، لوگوں کے حق مارے ہوئے حج عمرے نمازوں سے نہیں دھلتے، ہاں حق دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ تصور نکالو ذہن سے، حج عمرے سے یہ زیادتیاں معاف نہیں ہوتی، حق والوں کا حق دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی فنڈ کٹھا کیا نا، ٹھیکیدار نے حساب لگایا، تخمینہ لگایا، اس نے کہا جی اگر تم ابراہیمی بنیادوں پہ تعمیر کرو گے نا، اتنے فنڈ سے بیت اللہ تعمیر نہیں ہونا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو نا حتیم کی جگہ باقی ہے، یعنی اتنی جگہ اگر تم چھوڑ دو نا تو پھر بیت اللہ جو ہے نا وہ تقریباً 11 ہاتھ بلند اس کی دیواریں ہو سکتی ہیں۔ واہ ربا تیرے بھی کام بڑے نرالے ہیں، رب بڑا حکیم ہے، وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ یار حتیم بھی بیت اللہ میں شامل ہو جاتا تے ماڑیاں دا دا کتھوں لگنا سی، وہ بیت اللہ میں داخل کیسے ہوتے؟ میرے رب نے سبب بھی ایسا بنایا ہے۔ بیت اللہ کا ایک حصہ حتیم اور ہجر والا یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تعمیر جب مکمل ہوئی، اب تقریباً 1.5 میٹر زمین سے اوپر حجر اسود کی تنصیب ہونی تھی، تلواریں باہر نکل آئیں۔ ہر سردار کہتا ہے حجر اسود کو میں نے نصب کرنا، میں نے حجر اسود میں رکھوں گا اس کی جگہ پر، میرا حق ہے۔ دوسرا کہے میرا حق ہے، تلواریں باہر۔ قریب ہے کہ گمسان کی جنگ ہو اور لڑائی ہو۔ ابو امیہ اس نے کہا میرا مشورہ مانو، صبح سب سے پہلے جو حرم کے دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوگا نا، اس کو تم اپنا حاکم مان لو، جو وہ فیصلہ کرے تم قبول کر لینا۔ سب نے ایکسپٹ کیا۔ پھر اللہ کی قسم ہے جب صبح ہوئی نا، سب سے پہلے رب کے گھر بیت اللہ میں جس نے انٹری کی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہلے موجود تھے، آپ کے بعد جب چودھری آئے نا، رؤسائے قریش آئے اور صداقت امانت کیا ہے، وہ کہتے خوبیاں وہ ہیں جو مخالف تسلیم کرے۔ آپ حرم میں بیٹھے ہوئے جب یہ سارے رؤسائے قریش آئے، محبوب کا چہرہ پر انوار دیکھا، کیا کہا؟ حاضل امینو۔ اور آج بھی جملے محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو ایسا کیوں نہیں بنتا، میں ایسا کیوں نہیں بنتا، تیری شہرت ایسی کیوں نہیں ہے، کلمہ تو نے پاک پیغمبر کا پڑھا ہے، کیوں تیرے اندر ایسی خوبیاں نہیں ہیں؟ آپ اندر بیٹھے ہوئے قریشیوں کے سردار آئے، کیا کہا تھا؟ حاضل امینو رزینہ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ تمغہ ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ عزت ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ فخر ہے۔ سب کہتے ہیں حاضل امینو رزینہ۔ یہ تو محمد مصطفیٰ ہے اور یہ امانت دار ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں سارا ہی قبول ہے، سبحان اللہ محمد۔ اس سے یہ بھی پتا چلا ہے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے حق کریں گے، سچ کریں گے۔ تیری یہ خوبی کیوں نہیں مشہور، تیرے بارے کیوں نہیں مشہور؟ حق بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ چادر منگواؤ، چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا۔ آپ نے رؤساء جو قریش کے تھے ایک ایک کونا ان کو پکڑایا، فرمایا اٹھاؤ اس کو، انہوں نے اٹھایا۔ جہاں پہ حجر اسود نصب ہونا تھا نا، اس کے قریب لائے،
محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. آپ نے نا وہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو اس کی جگہ پہ نصب فرمایا. ایک بہت بڑی جنگ جو پیش آنے والی تھی، تیرے میرے سچے پیغمبر کی حکمت سے، دانائی سے، آپ کی خوبیوں سے اللہ نے اس جنگ سے بچایا. بیت اللہ تعمیر ہوا. اور بخاری کی حدیث سننا، آپ فرماتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ سے، طاہرہ سے، مطہرہ سے، مزکیہ سے، مومنوں کی ماں سے، محدثہ سے، فقیہہ سے، میرے پیغمبر کی لاڈلی بیوی سے، مومنوں کی ماں سے، جس کی گواہیاں آسمانوں سے نازل ہو، وہ سچے صدیق کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ. ماں کہتی ہیں مجھے محبوب نے کہا، فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ گرا دوں. بیت اللہ گرا کرنا وہ ابراہیمی بنیادیں جو تھیں پہلے والی، میں اس میں اللہ کا گھر تعمیر کر دوں. اس کے 2 دروازے بناؤ، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے نکل جائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. لیکن عائشہ نئے نئے مسلمان ہونے والے بندے اگر میں بیت اللہ گرا دوں گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے اس نے بیت اللہ ہی گرا دیا ہے. اور میں نہیں گراؤں گا. اور سنو مسئلہ سمجھو، امام بخاری نے اوپر مسئلہ بیان کیا ہے کہ جائز کام سنت نہیں سمجھنا، جائز کام جس کا کرنا بھی گناہ کرنے سے ثواب ہے، نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں. جائز کام اگر فتنے کا ڈر ہو اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اس کو نہ کرنا بہتر ہے. یعنی آپ بیت اللہ گرا سکتے تھے، گرایا کیوں نہیں؟ فتنہ نہ پڑ جائے. گرایا کیوں نہیں؟ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. اور تم بھی خیرت والے بنو، نہ ایسے کام کیا کر جو شریعت میں بھی نہیں ہے یا جواز کا طبقہ ہے اور پھر لوگوں کو متنفر کرتے ہو. اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور آپ فرماتے ہیں عائشہ ان سے نہ حلال پیسے ختم ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے یہ حتیم چھوڑا ہے. اور پھر وہ حتیم آج تک نہ غریب، وہ جو اندر ہے نا بیت اللہ جس کے 6 ستون ہیں 2 سطروں کے اندر، محبوب حدیث کے مطابق آپ نے خود بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، یہ سنت ہے. لیکن اب تو بڑے بڑے وزیر اعظم منسٹر ان کے لیے حرم کھولا جاتا ہے. لیکن اللہ نے نا غریبوں کے لیے حتیم کی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ غریب بھی تو محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کریں گے نا علیہ السلام. ایک بڑا معاملہ ہوا، اب بات ختم ہے. یہ 35ویں سال واقعہ پیش آیا ہے، 35 اور 5 40ویں سال نبوت ملی ہے. بتائیے 5 سال کیسے ہیں؟ ماں عائشہ کہتی محبوب رات کو جو خواب دیکھتے آنکھ کھلتی وہ آپ کو نظر آتا، جو رات کو دیکھتے اللہ سچ دکھاتے. نبوت کا آغاز ہوا سچے خوابوں سے جو اللہ آپ کو دکھاتا تھا. پھر ماحول کیسا ہوا؟ اللہ آپ کو پھر عرب کے حالات اچھے نہیں لگتے تھے، گھروں میں زنا کے جھنڈے لگے ہوئے، عورتیں اعلانیہ زنا کی دعوت دیتی. تیرے شہر میں بھی ہوتا ہے، اڈے چلتے ہیں، چکلے چلتے ہیں، سرپرستیاں ہوتی ہیں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. اللہ کی قسم تیرے میرے پیغمبر نے جس معاشرے کو بدلا ہے عجیب رواج ہے. جی معاشرہ بڑا خراب ہے، تو معاشرہ خراب ہوگا تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے. اکیلے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ. حق کی آواز بلند کی ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو صحابی ہے، ہم تو ماحول دیکھے ہیں جیسا ویسا اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے. آپ بیزار ہونا شروع ہو گئے، یار یہ عرب کے ماحول نہیں سی، زنا عام ہے، سود عام ہے، یہاں پہ ظلم بڑا ہوتا ہے، زیادتی بڑی ہوتی ہے، بت پرستی عام ہے. یقین جانیے وہ پیشاب کرتے، اسی پیشاب سے مٹی نرم ہوتی تو بت بنا کے اس کو سجدے شروع کر دیتے. قبیلے کا ایک بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. حالات کیا ہے؟ باپ کا رب الگ
الگ ہے، بیٹی کا رب الگ ہے، بیٹے کا رب الگ ہے۔ حالات کیا ہے؟ گھر کا ہر فرد الگ الگ کسی پیر کی سننا ذرا۔ یہ جو بت تھے نا یہ نیک لوگوں کے تھے، قسم میرے اللہ کی، بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ کون تھا لات؟ نیک بندہ تھا۔ کون تھا عزا؟ نیک بندہ تھا۔ کون تھا حبل؟ نیک بندہ تھا۔ پڑھے قرآن، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ پانچوں ہی نیک بندے سے مرنے کے بعد لوگوں نے قبروں کو پکا کیا، اوپر کمرے بنائے، اوپر تصویریں لٹکائیں۔ اللہ کی قسم ہے پیغمبر کا امتی ہو اور وہ قبروں کا پجاری ہو، پیغمبر کا امتی ہو اور وہ زندوں مردوں کو سجدہ کر جائے، اللہ کی قسم حق نہیں ہے۔ آپ نے جو صحابہ تیار کیے ہیں پتہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پڑھے پڑھے ذرا بات ختم ہونے لگی ہے۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور انداز کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ، حضرت صحابی حضرت معاذ بن جبل، فرمایا معاذ جب آپ نے عقیدہ سمجھایا نا، فرمایا معاذ اب تو میری قبر سے گزرے گا تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ ٹیسٹ لیا ہے۔ معاذ کہتے محبوب آج کے بعد سجدہ کروں گا تو صرف ایک اللہ کو کروں گا۔ کس کو؟ پھر بولے اللہ خوش ہو جائے گا۔ کس کو کرنا ہے؟ سارے بولو کس کو کرنا ہے؟ اللہ۔ اگلے دن ادھر جوئیاں والا موڑ پہ ایک سیرت النبی کانفرنس تھی، ایک بھائی کہنے لگے جی آپ توحید پہ بات کریں، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے پھر توحید پہ بات ہوئی، یقین جانے مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس بات جی جو قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ شیطان نے تباہ نہیں کر دیا، اور جھکنا سجدہ ہے، میرے پیغمبر نے جھکنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے آگے جھکنا ہے، کس کے آگے؟ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ صرف اللہ کو۔ آپ نے کہا صحابہ میں جانتا ہوں ایک اونٹ کو وہ مجھے سجدہ کرتا تھا، اب اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا۔ یہ بالکل غلط شبہ ہے کہ بھی جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے وہ سجدہ، باقی نہیں۔ صحابی کو آپ نے صحابی نے پوچھا محبوب ہم سلام لے سکتے ہیں؟ فرمایا لو۔ جپی ڈال سکتے ہیں معانقہ؟ فرمایا کرو۔ فرمایا سلام لیتے ہوئے جھک سکتے ہیں؟ میں خبردار، جھکنا کس کے آگے ہے؟ سلام لیتے ہوئے جھک نہیں سکتا، قبروں پہ سجدہ کیسے؟ محمد مصطفیٰ آپ نے اس کے تذکرے، یعنی جہالت عام ہے، ظلم و زیادتی عام ہے، حالی تڑپا ہے اور اس نے بڑا ہی لمبا قیام لکھا ہے، اور چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک ایسے، لڑائیاں جھگڑے فساد زنا بدکاری فحاشی عام ہے۔ میرے پیغمبر نا مکے سے پھر الگ جبل نور، اللہ آپ کو مکے لے جائے۔ بڑے بڑے بندے ہمت نہیں کرتے اوپر چڑھنے کی، بڑے بڑے بندے نہیں کرتے۔ ایک تو ہے جبل سور غارے، ایک وہ ہے جو ہجرت کی رات آپ اس غار پہ چڑھے تھے، بلکہ ہمارے شہر کی ایک بات ہے، بات بھی سچی ہے، ایک چودھری صاحب تھے اور ساتھ ان کے ایک بھائی بھی تھے، تو کہتے ہیں جب جبل سور پہ آئے نا تو کہنے لگا جی اوپر چڑھیں، وہ کہتا یار کی کرنا چڑھ کے تو لمبائی بڑی ہے، کہتا نہیں چڑھتے ہیں، آپ سے سلم گئے تھے اوپر تو ہم کیوں نہ جائیں؟ وہ کہنے لگا بھی انہاں پیچھے تے بندے لگے جائیں، ساڑھے پیچھے کیڑے بندے لگے ہیں، ان کے پیچھے تو لوگ لگے ہوئے تھے۔ ایک بات ہے، لیکن اس درد سے، اس درد کے
کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد مصطفیٰ گئے تھے. یار وہ ایک سیرت کا پہلو ہے نا, یقین جانے کمال ہے, کمال ہے. پھر وہ جبل نور یہ 3 کلومیٹر دور ہے بیت اللہ سے. میرے پیغمبر گھر چھوڑتے, پورا مہینہ وہاں پہ رہتے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, ماں کہتی ہیں صحابہ جب محبوب کو حالات برے لگنے شروع ہوئے آپ چل جاتے تھے جبل نور پر اور وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آخری بات کریں, کیا کرتے تھے؟ تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ خلوت میں کیا کرتے تھے؟ ہم خلوتوں میں کیا کرتے ہیں, میرے محبوب خلوت میں کیا کرتے تھے؟ یا تعبد, اللہ کی عبادت. کہیں رکوع کر رہے, کہیں سجدے کر رہے, کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں آپ اللہ کو رو رو کے منا رہے, اللہ کو یاد کر رہے, معاشرے کے تذکرے کر رہے. اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے, تیرے میرے پیغمبر کی سنت ہے تنہائیوں میں کس کی عبادت کرنی ہے؟ تنہائیوں میں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات نیٹ چلے, کمرے کا دروازہ لاک کرے, نیٹ پیکی چلے, اخلاق کی تباہیاں, معاشرہ برباد ہو چکا ہے. تنہائیوں میں زنا آیا, فحاشی آئی, عریانی آئی, تباہی. اور بھائیو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس عمل نے تباہ کر دیا ہے. تنہائیوں میں زنا دیکھتا ہے, پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے آوارہ بازاروں میں پھرتا ہے, پھر ریپ کے کیس ہوتے ہیں, پھر زنا عام ہوتا ہے. سبب کیا ہے؟ تنہائیاں گندی ہیں, غلیظ ہیں, تباہ ہو گیا معاشرہ. محمد الرسول اللہ, آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے, رکوع سجدے. اور پتہ تیری میری اماں جان ماں جی خدیجہ کہتی ہیں میں کھانا لے کے نا محمد مصطفیٰ کا, سبحان اللہ, کھانا لے کے. یار چدرانی سی نا, چدرانی, ہاں چدرانی, پیسہ دولت وافر ہے, لیکن میرے پیغمبر کے لیے اپنی انا کو قربان کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. بیوی ہونی بھی ایسی چاہیے تو جڑا گھروں ہی سوکھا نہ ہوئے انہیں باہر کی کرنا ہے. سیانے اندر بھی چدراہٹاں تے ہوندیاں نے جنانیاں دے سر تے, اگر وہی کسی کو چائے نہیں بنا کے دے گی تو چدراہٹ قائم کیسے ہوگی؟ لیکن تیرے میرے سچے پیغمبر نا ماں خدیجہ گھر سے کھانا تیار کر کے جبل نور پہ لے کے جا رہی. سبحان اللہ. ایک دن نہیں آ کے اللہ انہوں وکھرا کام لب گیا بھی کتے پہاڑاں تے چڑھی بیٹھا ہے, یقین جان نے گلا نہیں کیا, محمد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے. آپ کی تابع داری, کھانا بنا کر ماں خدیجہ آپ پورا مہینہ وہاں پہ رہ رہے, اللہ کو یاد کر رہے ہو. نوجوانوں تم کو خاص کر کے کہتا ہوں, میں بقیہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, خدا را اپنے نبی سے پیار ہے تمہیں؟ سب کو ہے نا. آپ کے اور ہمارے نبی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہم نے تنہائیوں میں نافرمانیاں اللہ کی نہیں کرنی انشاءاللہ, ہم نے گناہ نہیں کرنے. یہ آج آپ کی نصیحت اسی کو لے جائیں, تنہائیاں پکیزہ کر لیں, پکیزہ. یقین جاننے ہمارے معاشرے کے اخلاقیات کی تباہی کا بڑا سبب یہ نیٹ کی فراوانی اور زنا بدکاری کی فوش ویب سائٹ کا وزٹ, اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. تباہی کا سبب یہ ہے. وہ جو ریپ ہوا تھا اس چھوٹی بچی سے قصور میں, وہ چھوٹی 6 7 8 سالہ بچی سے اس ذلیل نے پتہ کیا کہا تھا؟ وہ کہتا جی میں زنا موبائل پہ دیکھتا تھا, پھر اس کو کرنے کے لیے مجھے یہ بچی ملی, میں نے اسی سے بدکاری کر دی, اسی سے تباہی کر دی. اور بھائیو خدا را اقدار تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اور اس نے کی ہے,
نظر رکھ، اپنے بیٹے پر بیٹی پر نظر رکھ، ان کی تنہائیوں پہ نظر رکھ، خلوت جلوت پہ نظر رکھ۔ انشاءاللہ میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا، 2 حدیثیں سنے، فرمایا جو تنہائی پاک کر لیتا ہے اللہ ہی اللہ جس کو یہ دولت دے دے، یہ کمرہ بند کر کے، لائٹیں بند کر کے، کہیں سجدہ کر رہا ہے، کہیں رکوع کر رہا ہے، کہیں قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی سبحان اللہ پڑھے، کبھی الحمدللہ، کبھی درود پڑھے، کبھی قرآن پڑھے، رب کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے، پتہ کیا ملے گا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ، وہ بندی جو تنہائی میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے، خلوت میں بیٹھے رب کو یاد کرے، پھر رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میدان محشر ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رو پڑتا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو VIP پروٹوکول دے کے جنت کا داخلہ دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کس کو؟ جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے خوف کے بغیر ممکن نہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز پتہ کیا ہے؟ صحابہ میں جانتا ہوں اپنی امت کے نمازیوں کو، اپنے امت کے حاجیوں کو، صحابہ میں جانتا ہوں، حدیث سننا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4242 غالباً اس کا نمبر ہے، سبحان اس کے راوی۔ صحابہ میں جانتا ہوں نیکیاں لے کے میری امت کے لوگ آئیں گے، اللہ ان کی نیکیاں برباد کر کے ان کو جہنم میں بیچ دے گا۔ اور محدثی نے لکھا ہے مشرکوں کی تو اللہ نیکیاں ویسے ہی برباد کر دے گا، ان کو تو تولنا ہی نہیں۔ یہ ان کی بات ہے جو اہل توحید ہوں گے، یہ ان کی بات ہے۔ صحابہ تہجد پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، یاخذون من اللیل، تم تہجدیں پڑھتے ہو، وہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، من جلداتکم، تمہارے بھائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تمہاری جلدوں میں سے، انسانی نسل نو میں سے۔ صحابی کہتے ہیں ابو مجھے بتلائے، میں پریشان ہو گیا ہوں، وہ کیا کریں گے؟ کس سبب سے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ضائع، حبا منصورہ۔ آپ فرماتے ایک گناہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ تو ہمیں بچا دے۔ سننے سے پہلے ہی دعا ہے، اللہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم کمزور ہیں، شیطان ابلیس طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو اس گناہ سے بچا دے، سب کو بچا دے۔ ہمیشہ صحابہ وہ بندے ہوں گے لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہوں گے اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں گے۔ تنہائیوں لوگوں کے سامنے تسبیح پھیر رہا ہے، لوگوں کے سامنے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہے، اور تنہائی میں جاتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، زنا دیکھتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ صحابہ یہ ایسا گناہ ہے جو تہجدوں کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ ہمیں بچا دے انشاءاللہ۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ دوسری اس میں یہ ہے ہمارے سچے نبی امانت دار تھے، ہم نے اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ تیسری اس میں بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے تنہائیوں کو اللہ کی عبادت سے مزین کرنا ہے انشاءاللہ، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔